بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے. قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں ان کے متعلق کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے اور اس میں بیان کرتے ہیں. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں محمد ابن خالد بن زبیر سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو محمد ابن قاسم ابن محمد نے اجازت مانگی اور ان کو اجازت دی گئی. بعد میں جب قاسم ابن محمد جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ان کی جو مشابہت ہے یعنی ان کا جو ریزمبلنس ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. یہ وہ فقیہ ہے اللہ اکبر. اگر آپ غور کریں گے ان کے لیے جو القابات استعمال کیے گئے ہیں یعنی غیر معمولی القابات. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہلیۃ الاولیاء کے اندر لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ الْفَقِيهُ وَالْوَرِيُّ وَالشَّفِيقُ الذَّرِيُّ نجل الصدیق ذو الحسب اللطیف القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق كان لغوامض الاحکام فائقا وإلى محاسن الاخلاق سابقا. یعنی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ آپ فقیہ بھی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، مہربان تھے، شفیق تھے، عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ مثال تھے، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے. اب ہم دیکھیں گے نسب تو آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مل رہا ہے یعنی امیر المؤمنین جو اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ ان کے آپ پوتے ہیں. اور دین کے احکامات کی باریکیوں ان کے لطائف پر بھی جو آپ کو فوقیت حاصل تھی. عمدہ اخلاق کی طرف سبقت لے جانے والوں میں سے تھے کون؟ قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کا جو تعارف کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ الامام القدوہ الحافظ الحجہ عالم یعنی امام ہے، قدوہ ہے یعنی اسوہ ہے، حافظ ہے حدیث کے، حجت ہے، عالم ہے. یہ کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ استعمال کیے جا رہے ہیں القاب ان کے لیے، قاسم ابن محمد کے لیے. امام ابو نعیم رحمہ اللہ ہلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ما رأیت فقیہا افضل من القاسم بن محمد، کہ ہم نے قاسم ابن محمد سے بڑھ کر کسی فقیہ کو افضل نہیں پایا، یعنی تمام فقہا میں یہ سب سے زیادہ افضل تھے. ما ادرکنا بالمدینۃ، یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما ادرکنا بالمدینۃ احدا نفصلہ علی القاسم بن محمد،
کہ ہم نے مدینہ میں کسی عالم کو، کسی مفتی کو نہیں پایا جس کو ہم فوقیت دے سکے، جس کو ہم یعنی ان کا مقام بڑھا کر بتا سکے. کس کے مقابلے میں؟ قاسم ابن محمد رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں. یہی ابن سعید نے یہی بات کہی کہ ہمارے زمانے میں مدینے میں علم و فضل میں قاسم سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی اس کو نقل کیا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں نقل کرتے ہیں ابو زناد رحمہ اللہ کا قول کہ میں نے کسی نوجوان کو فقہ میں، سنت میں اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا، اور ذہنی طور پر بھی یعنی ذہانت کے اعتبار سے بھی اتنا ذہین نہیں پایا جتنا میں نے قاسم ابن محمد رحمت اللہ علیہ کو پایا. خالد اور ابن عیینہ رحمہ اللہ کا متفقہ بیان ہے، جس کو امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر بیان کیا کہ دنیا میں حدیث عائشہ کے سب سے بڑے عالم 3 لوگ ہیں. ایک تو ہم نے پہلے پڑھا عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، پھر عمرہ بنت عبد الرحمن کا بھی جب ذکر آیا تو ہم نے اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور تیسرے کون ہے؟ قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق. عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے کہتے ہیں ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن عون کون تھے. عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ پورے عراق میں عون سے زیادہ دانائے سنت کوئی نہیں تھا. سنت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کون؟ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ مجھے ان جیسا کوئی نہیں ملا. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے اکٹھے ہو کر علم و فضل سمیٹا. یعنی 3 آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے پورے دنیا کے علم کو، فضل کو سمیٹ لیا. اور کہتے ہیں کہ عراق میں وہ محمد ابن سیرین ہے، حجاز میں قاسم ابن محمد ہے، اور شام میں رجا ابن احوال ہے. یہ تینوں ایسے ہیں جنہوں نے تمام علم کو سمیٹ لیا. یہ ہے قاسم ابن محمد علیہ الرحمہ کا مقام. تو آئیے دیکھتے ہیں قاسم بن محمد رحمہ اللہ کے متعلق امام سعد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا. یہ بس تمہیدی باتیں تھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان کا مقام علم کی دنیا میں کیا ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا قاسم بن محمد ابن ابو صدیق ابو بکر کا نام عبداللہ ابن عثمان بن عامر، یہ جو ہے آپ کا سلسلہ نسب ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد سے. قاسم بن محمد کے یہاں عبد الرحمن و ام فروا پیدا ہوئے. ام فروا جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن ابی طالب کی والدہ تھی. اب آپ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات، یہ اس طلبہ کو اس پر غور کرنا چاہیے. بہت سارے آج کل گمراہ کن خاص کر روافض اس بات کو، یعنی اس باطل عقیدے کی جو ہے یوں سمجھے آپ پروپیگنڈا صحیح لفظ ہے اس کے لیے، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ اہل بیت اور صحابہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے اور صاف جھوٹ ہے. صحابہ کے اور اہل بیت کے تعلق، اب یہاں پر دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان کے تعلقات کس سے ہیں؟ اہل بیت سے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے نہیں ورنہ ہم اور مثالیں آپ کو دیتے. بات یہ عرض کر رہا تھا ام حکیم بنت القاسم و عبدہ ان کی والدہ تھی. قریبہ بنت عبد الرحمن بن صدیق تھی. قریبہ بنت عبد الرحمن بن صدیق تھی. قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ شب عرفہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر مڈاتی تھی اور ہمارا حلقہ بنا کر ہمیں مسجد بھیجتی تھی، پھر دوسرے دن ہمارے پاس قربانی کرتی تھی. محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم نے عائشہ و ابو ہریرہ و ابن عباس، محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم نے عائشہ و ابو ہریرہ و ابن عباس و اسلم مولائے عمر و عبداللہ ابن عمر و صالح انصاری سے روایت کی ہے. اب یہاں پر دیکھیے ساتھیوں، اس پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں پہلی ہی لائن، ان کی والدہ ام ولد تھی جن کا نام سودا تھا. دیکھیں عزیز ساتھیوں، ام ولد یہ کیا ہے؟ لڑکے کی والدہ. لیکن یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ ان کی لونڈیاں تھی. بات کو غور سے سمجھیں، یہ ان کی بیویاں نہیں تھی، یا یوں سمجھیں یہ کیا تھی؟ ان کی لونڈیاں. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ابن خلیقان رحمۃ اللہ علیہ نے واقعۃ الایام کے اندر اس کی تصریح کی ہے
کہ یہ جو سودا وہاں پر یہاں ذکر کیا گیا ہے، کہ جو یزدگر تھا، جو ایران کا بادشاہ تھا، ان کی بیٹی ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ام سلمہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمخشری کی ربیع الابرار کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ایرانی قیدیوں میں یزدگر کی 3 لڑکیاں قید ہو کر آئی، یعنی بادشاہ کی 3 لڑکیاں۔ تو حکومت کی جانب سے ایک لڑکی دی گئی محمد بن ابو بکر کو، ایک دی گئی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک دی گئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تینوں کو 3 لڑکیاں دی گئی۔ تو محمد ابن ابو بکر علیہ الرحمہ کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ قاسم۔ محمد ابن ابو بکر رحمہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی صحابیت میں اختلاف ہے، یہ بات بس سمجھانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ صحابی تھے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ محمد ابن ابو بکر رحمہ اللہ کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ قاسم۔ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون پیدا ہوئے؟ زین العابدین۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ ابھی یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ تینوں جو ہے، یعنی بات کو ہم دوہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب یہ تینوں لڑکیاں، تو محمد بن ابی بکر علیہ الرحمہ کے یہاں قاسم پیدا ہوئے، عبداللہ بن عمر کے یہاں سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے، اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب یہ تینوں ظاہر سی بات کیا ہوں گے؟ خلیرے بھائی ہوں گے، خالہ زاد بھائی ہوں گے، جیسے ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں نقل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ تینوں اپنے وقت کے امام تھے، علم کے اعتبار، علم، فضل، تقوی، طہارت، ریاضت، مجاہدہ، یعنی مدینے میں جو ان کے برابر کوئی مشکل سے ہی مل پاتا۔ لیکن تینوں صاحبزادوں کو دیکھ کر، اب یہ کس کی اولاد ہے؟ کنیز کی اولاد ہے۔ عربوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ بدل گیا کنیز کی اولاد کو لے کر۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ جو ہے کنیزوں کی اولاد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی یہ تو کنیز کی اولاد ہے، لونڈی کی اولاد ہے۔ لیکن جب ان تینوں کی موجودگی، ان کا علم، ان کا فقہ، ان کی تفقہ، ان کی برتری نے جو ہے اہل مدینہ سے جو ہے اس آر کو مٹا دیا کہ بھئی لونڈی کا بیٹا ہوا تو کیا ہوا، جب لونڈی کا بیٹا ہو کر یہ تینوں اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو کوئی اور لونڈی کا بیٹا کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ بات عرض یہ کر رہا تھا، تو یہ تو تھی پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اسی میں آپ کو سمجھنی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی پھوپھی تھی۔ کیوں؟ محمد علیہ الرحمہ آپ کے والد تھے، اور یہ والد کی بہن تھی کون؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب کے اندر، اور الطبری رحمہ اللہ نے ریاض النظرہ کے اندر، 2 طبری ہے، ایک تفسیر والے، یہ دوسرے ریاض النظرہ والے۔ ان کے والد جو تھے محمد بن ابوبکر رحمہ اللہ، ان کی جو وفات ہوئی وہ 38 ہجری میں ہوئی۔ تو اس وقت قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی جو عمر تھی وہ 2 سال۔ تو کیونکہ یہ یتیم ہو گئے تھے تو پورا جو ان کی تربیت جو انہوں نے آغوش میں جو ہے گزارا وہ پھوپھی یعنی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اور یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کی کہ یہ یتیم ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے تربیت نشو و نما حاصل کی ہجرے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ذکر کی ہے تذکرۃ الحفاظ میں، ان کا سارا بچپن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بسر ہوا، یعنی جو کھیل کود کا زمانہ ہے، غیر شعوری زمانہ ہے، وہ یہاں پر۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی، یہاں پر جیسا ذکر کیا گیا کہ ایک روز پہلے ان کی حجامت کا انتظام کرتی، کپڑے پہناتی، بڑے شغف کے ساتھ عیدگاہ روانہ کرتی، دوسرے روز قربانی کرتی، قربانی میں بھی بچوں کے پاس ہونے کا خاص خیال رکھتی۔ یہ تربیت کر رہی ہیں پھوپھو کس کا؟ اپنے بھتیجے کی، قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر جائیں۔ اب یہاں پر
ایک چیز جو مجھ سے چھوٹ گئی کہ ان کے جو مشائخ تھے وہ بہت زیادہ تھے. قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے. اس پر بھی ایک بات غور سے سمجھیں آپ. اگر آپ ایک مرتبہ پچھلے صفحے پر جائیں، پریویس پیج پر جائیں ایک مرتبہ سکندر بھیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک نام جو آپ کو ملے گا، ام المؤمنین عائشہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، اسلم مولا عمر. اللہ اکبر. قاسم ابن محمد کون ہے؟ فقہائے سبا میں سے. بات کو غور سے سمجھے، فقہائے سبا میں سے ان کے استاد ہے اسلم. یہ اسلم کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ الفقی فقی تھے، امام تھے. کون؟ اسلم رحمۃ اللہ علیہ. غلام رہنے کے باوجود علم سیکھا، اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا. پھر اسلم رحمۃ اللہ علیہ غلام ہے. پھر ان کے بیٹے آپ دیکھیں، ان کے بیٹے بہت بڑے امام بنے. زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ، الامام، حجہ، قدوہ، یہ پورے القابات آپ کو ملیں گے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء میں. بلکہ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کے باشندے تھے، اور جو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. والد کس کے غلام تھے؟ والد غلام تھے کس کے؟ والد غلام تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر زید ابن اسلم نے علم حاصل کیا ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے، ام المؤمنین عائشہ سے، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت سلمہ ابن اکوا یہاں سے. پھر علم تفسیر کے اتنے بڑے عالم تھے کہ مسجد نبوی میں آپ دیکھیں غلام، مسجد نبوی میں جو ہے آزاد کر دیے گئے بعد ہے، مسجد نبوی میں جو ہے ان کا حلقہ درس لگتا. آپ اندازہ کریں ان کے ایک بیٹے ہیں، بہرحال ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں، عدالت پر محدثین کا اتفاق نہیں. کن کے؟ اسلم کے پوتے زید بن اسلم کے بیٹے عبد الرحمن. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی میرے والد کسی بھی شاگرد کے پاس مجھے بھیجتے نا تو کیا ہوتا پتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بلاتے قریب، یعنی عبد الرحمن کو بلاتے، بوسا دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم تمہارے والد یعنی زید بن اسلم ہمیں اپنے اہل ویال سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے یا خبر دیا جائے کہ یہ ہمارے اہل ویال کی موت آئے گی یا زید بن اسلم کی، تو ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے اہل ویال کی موت آئے، اور ہم یہ پسند کریں گے کہ زید بن اسلم زندہ رہے. یہ بات ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر نقل. تو کوئی جو ہے معمولی شخصیت نہیں تھی زید بن اسلم. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ساتھیوں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ علم کی برکت کیا ہے. علم کی برکت کو آپ سمجھیں. بات دوسری طرف جا رہی ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو مشائخ تھے، ام المؤمن عائشہ صدیقہ پھوپھی بھی تھی، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود. اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا پڑے گا کہ ان کی لقاء ثابت ہے یا نہیں. لوگ نقل کرتے ہیں لیکن یہاں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ مرسل ہے یا پھر سنا ہے. پھر آتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسلم جو ابھی ہم نے دیکھا، پھر صالح، پھر اسی طریقے سے یہ تو ذکر کیے ہیں ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی ذکر کیے، جیسے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن خباب، معاویہ، رافع ابن خدیج، عبد الرحمن ابن جدید، فاطمہ بنت قیس. ابن حجر نے یہ اضافہ کیا ہے ابن سعد رحمہ اللہ کے ساتھ، یعنی ابن سعد رحمہ اللہ کے مشائخ ذکر کرنے کے بعد یہ اضافہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. جہاں تک آپ کے شاگردوں کا تعلق ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے. آپ کے جو شاگردوں کا تعلق ہے وہ اور کثیر تعداد، یعنی بہت سارے تلامذہ نے آپ سے علم سیکھا. اس میں عامر بن شراحیل ہے، امام شعبی ہے، امام سالم ہے، یحییٰ ابن سعید ہے، نافع ہے، محمد ابن اسلم ہے، ابن شہاب الزہری ہے، عبداللہ ابن اون ہے، ابن ابی ملیکہ ہے، عبد الرحمن ابن قاسم ہے. عبد الرحمن ابن قاسم آپ کے بیٹے ہیں، یہ بھی بہت بڑے مقام پر فائز ہوئے. عبید اللہ بن عمر ہے، سعد بن ابراہیم ہے، عبید اللہ بن مقسوم ہے، ایوب سختیانی، رابعۃ الرائے، ابو زناد، رابعۃ الرائے، یہ پورے امام مالک کے اساتذہ ہیں. ابو زناد، افلا بن حمید، حنظلہ بن ابی سفیان، عاصم بن عبداللہ، عبداللہ بن اعلیٰ، اکرمہ بن عمار، عمر بن عبداللہ، ابو بکر ابن محمد، مالک ابن دینار، عیسیٰ ابن محمود. یہ وہ ہے، یعنی اختصار کے ساتھ نقل کر رہا ہوں میں. ان سے تقریباً آپ دیکھیں گے کہ کون ہیں امام مالک علیہ الرحمہ کے اساتذہ. ٹھیک ہے.
چلیں اگلے صفحے پر جائیں. اگلے صفحے پر جائیں. گفتگو میں احتیاط ابن عون سے مروی ہے قاسم بن محمد حدیث کو اس کے تمام پہلوؤں سے روایت کرتے تھے. اب یہ بات اگر آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ یہاں پر بات ملے. اصل بات یہ ہے کہ بعض اہل علم جیسا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کیا ہے، جیسے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصل قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور رجاء ابن حوا یہ حدیث کو حروف کے ساتھ بیان کرتے تھے. یعنی جیسے حدیث بیان ہوئی بغیر حروف کے، یعنی حروف کی بھی تبدیلی کے بغیر. لیکن حسن بصری ہے، ابراہیم ہے، امام شعبی ہے، یہ روایت بالمعنی بیان کرتے تھے. یہ روایت بالمعنی بیان کرتے تھے. اب روایت بالمعنی کیا ہے اس کو آپ بعد میں یاد دلائیں، اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے. روایت بالمعنی کیا ہے، روایت بالمعنی کی شرائط کیا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کو ضرور یاد دلائے کہ روایت بالمعنی کیا ہے. قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کو تمام حروف کے ساتھ روایت کرتے تھے، روایت بالمعنی نہیں. عبد اللہ سے مروی ہے کہ قاسم قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے، یعنی شدت احتیاط کی وجہ سے وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے. ابھی زناد نے اپنے والد سے روایت کیا کہ قاسم سوائے امر ظاہر کے اور کسی کا جواب نہیں دیتے تھے. قاسم سے مروی ہے امر ظاہر جہاں پر نص واضح ہو، قرآن و حدیث اجماع، انہوں نے کسی امر کے جواب میں کہا میری رائے یہ ہے مگر میں نہیں کہتا کہ وہ حق ہے. یعنی رائے کو پیش کر دیتے ان مائی ہمبل اوپینین، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہی حق ہے. ابن عون سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد سے کچھ دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اس مشورے کی طرف کسی نے مجبور نہیں کیا اور نہ میں اس کسی جز میں ہوں. انصاری نے کہا گویا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ والد جب اپنے پاس آنے والے سے کسی علمی امر میں مشورہ کرے تو اس پہ اجتہاد کرنا واجب ہے. قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ آدمی پر جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس کے جاننے کے بعد اس کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو. اب آپ تمام ان پہلوات پر غور کریں گے. بات یہی ہے کہ اگر علم نہ ہو، جب تک کہ ٹھوس علم نہ ہو تو آپ یہی کہے لا ادری، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. جو علم حاصل کرنے کے بنیادی اصول ہے، مکمل ایک محاضرہ ہے اس پر، آپ اس کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو متعدد جو ہے اس کے متعلق جو ہے مباحث ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قدریہ کی مذمت. اب یہ قدریہ کون ہے ساتھیوں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر کتاب السنہ میں باب فی القدر کے اندر ذکر کیا، جیسا کہ راوی عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ میری امت کی کیا ہے، مجوسی ہے. جب یہ بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عادت نہ کرو اور یہ جب مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی جو ہے تم نہ پڑھو. صرف ابو داؤد میں نہیں، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، امام بیہقی نے سنن کے اندر، امام طبرانی نے اوسط کے اندر، امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر اس کو نقل کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے. بہرحال اب ان کو مجوسی کیوں کہا گیا؟ قدریہ کون ہے آپ جانتے ہیں، تقدیر کا انکار کرنے والے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتقاد کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کو قدریہ اس لیے کہا گیا کہ یہ قدر اپنے لیے اس کو ثابت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انکار کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال کے وہ خود خالق، حالانکہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جیسے مجوسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نور ہے، ظلم ہے، یعنی دو خدا، یعنی اسی طریقے سے ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس وجہ سے ان کو جو ہے مجوسیوں کے ساتھ مشابہت دی گئی اور اسی سے ملتی جلتی بات شرح مسلم کے اندر آپ کو ملے گا، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ نے کیا کیا. عمران بن عبداللہ سے مروی ہے کہ قاسم نے اس قوم سے جو تقدیر کا ذکر کر رہی تھی، غور سے سنیں، جو تقدیر کا ذکر کر رہی تھی، کہا کہ تم بھی اس امر سے باز رہو جس سے اللہ باز رہا. اکرمہ بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے سالم و قاسم کو قدریہ پر لعنت کرتے سنا. انہوں نے کہا خاموشی اختیار کرنے کے لیے. اور ساتھیوں یہ بڑی ہی اہم چیز ہے تقدیر کے متعلق.
اور یہ بنیادی باتیں ہیں ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا ذکر اصحابی فامسک، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو ایک نصیحت کی وہ کیا تھی؟ وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ، کہ جب تقدیر کا ذکر ہو فَأَمْسِكُوا، خاموشی اختیار کرو۔ ہمارا ایمان ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام نے ماجہ نے کتاب السنہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، اور یہ روایت آپ دیکھیں گے اس میں سیدنا حذیفہ کا آپ کو ذکر ملے گا، سیدنا ابی بن کعب کا ذکر ملے گا، سیدنا زید بن ثابت کا ذکر ملے گا، متعدد اصحاب کا آپ کو اس میں ذکر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو ان اللہ عذب اہل السماوات واہل الارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من اعمالهم ولو كان لك مثل احد ذهبا او مثل جبل احد ذهبا تنفقوه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله، حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك وانك ان مت على غير هذا دخلت النار، دخلت النار اللهم اجرنا من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر اللہ تعالی آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی مالک ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور یقین کے ساتھ جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اور جان لے اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوتی تو کہاں داخل ہوتا؟ جہنم میں داخل ہوتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر کے اندر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، چار چیزوں پر ایمان اگر نہیں لایا تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ بعثنی بالحق ویؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ویؤمن بالقدر، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، موت کے بعد کی زندگی، آخرت پر ایمان، اور چوتھی چیز تقدیر پر ایمان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اور روایت تھوڑی سی الفاظ کے ساتھ یہ نقل کی، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، اور اس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وان ما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، کہ بندہ یہ بات جان لے کہ خیر اور شر، ہر قسم کی تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، جو اس کو پہنچا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹا ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتا تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی، اور شیخ شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، جو ریاض الصالحین کی تقریر جنہوں نے کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، وہ ہونے ہی والا تھا، اور جو چھوٹ گیا ہے وہ کبھی تمہارے پاس جو ہے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی ایک عام آسان میں جو چیز تمہارے مقدر میں، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا، اگر وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوگی، لو کان تحت جبلین، وہ تمہیں پہنچ جائے گی، اور اگر تمہارے مقدر میں نہ ہوگی، تمہارے ہاتھ ہی پر ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ میں لقمہ پکڑے ہوئے ہیں لیکن اسی وقت روح قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ مقدر میں نہیں تھا وہ رزق، تو وہ
اسے نہیں پہنچے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، لکل شیء حقیقت وما بلغ عبد حقیقت الایمان، کیا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت الایمان حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، کہ جو وہی بات، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا ساتھیوں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ۔ اور ساتھیوں ہمیں کیا کرنا ہے ساتھیوں، اس پر بس دو چیزیں میں اس پر نقل کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایمانیات کا حصہ، اگر توجہ ہو تو میں ذرا اس پر تفصیل ڈالنا چاہوں گا، ورنہ اگر آپ کہیں تو ہم آگے سیرت پر بڑھیں۔ تو دیکھیں ساتھیوں، تقدیر کا موضوع جو ہے بڑا ہی لمبا موضوع ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے آپ لوگوں سے، اور ہم اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت کریں گے کہ دو چیزیں جب آئے تقدیر کے متعلق جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، ایک تو ساتھیوں تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور دوسری دعا کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ دو باتوں کو ہم تھوڑا واضح کرنا چاہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب القدر کے اندر نقل کیا، اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ له ومن شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ ومن شقاوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ له، اور کما قال، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صحت پر اختلاف ہے، امام سیوطی نے اس کو صحیح کہا ہے جامع صغیر کے اندر، کہ سعادت کی علامت میں سے یہ بنی آدم کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے، اور شقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض رہے۔ ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا، اور شیخ شعیب الارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتاہ فمن رضی بما قسم اللہ له بارک اللہ له فیہ ووسعہ ومن لم یرضى لم یبارک له، اور کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو آزماتا ہے، ابتلا، جو اس سے راضی ہوتا ہے اس کے فیصلوں سے، اس ابتلا سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وسعت بھی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ برکت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس حدیث کو آپ ہو سکے تو لکھ کر رکھ لیں، امام احمد نے مسند کے اندر اس کو نقل کیا، شیخ شعیب الارناؤوط رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سنین، 10 سال، 10 سنین فما امرنی بامر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال میں نے آپ سب کی خدمت کی، فتوانیت عنہ او ضیعہ فلا اعلم فإلا من احد من اہل بیتہ الا قال داؤ فلو قدر ان یکون کان، بلکہ ابن حبان کے لفظ تھوڑے مختلف ہیں، لو قضی لک، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال خدمت، کبھی کسی چیز کے لیے جاتا، کبھی کوئی چیز جو ہے ملتی، کبھی کوئی چیز نہ ملتی، تو اللہ کے رسول کہ اللہ قضی لک، اگر تقدیر میں ہوتا تو ہو جاتا، بس اتنی بات اللہ کے رسول کہیں، یعنی راضی، زیادہ اس کے بعد میں فکر مند نہیں، لا قضی لک، ایسا تھا ایسا ہو گیا، اگر تقدیر میں ہوتا تو ہو جاتا، چھوڑ دو، ایسا ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا ہی فیصلہ کیا، ایسا ہی ہوا ہے۔ سبحان اللہ! 10 سال، یعنی سیدنا انس کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں، یعنی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی تھے۔ اور ساتھیوں یہی ایمان کی چوٹی ہے، جو سمجھا پینیکل ہے۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذروۃ الایمان اربع، کہ جو ایمان کی جو چوٹی ہے نا وہ 4 چیزیں، اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رضا بالقدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ آپ جس چیز کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، اور اس کو سمجھے آپ،
ما ابالی علی ما اصبحت علی ما احب او لا ما اکرہ، انی لا ادری الخیر فیما احب او فیما اکرہ، کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ صبح کس حالت میں ہوں، یعنی کس چیز کو میں دیکھوں، جس کو میں پسند کرتا ہوں، جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، اس بات کی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ غور کرے، کیونکہ انی لا ادری، میں نہیں جانتا کہ خیر کس میں ہے، خیر کس میں ہے، اس چیز میں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یا اس چیز میں جس سے میں کراہت محسوس کرتا ہوں۔ بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے، بسا اوقات آپ کسی چیز سے کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے، آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کے لیے خیر نہیں رکھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو سیدنا عمر کے بیٹے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا، ان الرجل یستقیر اللہ تبارک و تعالی فیختار له فیسقط على ربه عز وجل فلا يلبث ان ينظر في العاقبۃ فاذا هو خیر له، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو طلب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فیصلہ لیتا ہے، اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ آخری نتیجہ دیکھتا تو اسے یہ بات پتہ چل جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی اس کے لیے بہتر تھا اور اس کے لیے خیر پر مبنی تھا۔ میں دو قصے آپ کو سناتا ہوں جو امام نبی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے، دل دہلا دینے والے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا نافع رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے غور سے سنے آپ، کہتے ہیں قال اشتکا ابن لی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فاشتد وجده علیہ حتی قال بعض القوم لقد خشینا علی هذا الشیخ ان يحدث بهذا الغلام حدث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا تھا اور وہ مرض میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس نے مرض کی شکایت، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ذرا جو ہے ناراض ہو گئے اس بات پر، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہیں ہمیں ڈر ہے کہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کریں گے اس لڑکے کو۔ فمات الغلام، ان کا وہ بیٹا جو ہے اسی مرض کی وجہ سے مر گیا۔ فخرج ابن عمر فی جنازته وما رجل ابدا سرورا، یہ لفظ غور کرے، سرورا منه فقیل له في ذلك فقال ابن عمر انما كان رحمة له فلما وقع امر الله رضينا به۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب جنازہ نکلا تو ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیوں؟ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہے اور ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو خوشی خوشی مان لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے نقل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عدی ابن حاتم کو دیکھا اور کہا کہ یا عدی ما لی اراک تعبا حزینا قال وما یمنعونی وقد قتل ابنا، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم غمگین ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے بچے مر گئے ہیں، میری آنکھ جو ہے پھوٹ گئی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، یا عدی انہ من رضی بقضاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر دینے والا ہے، اور جو راضی نہیں رہتا، سیدنا علی نے کہا، غور سے سنیں، وَحَبِطَ أَعْمَالُهُ، اس کے نام اعمال برباد ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَأَنَ الْحَسَ جَمْرَةً، کہ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ کوئلہ، گرم کوئلہ جو ہے میری زبان پر رکھ دیا جائے، اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی نہ ہوں۔ تو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے دعا کہ دعا کا تقدیر سے کیا تعلق ہے، وہ کبھی انشاءاللہ ہم کسی اور مجلس میں آپ کو سنائیں گے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن اعلیٰ سے مروی ہے کہ میں نے قاسم سے درخواست کی کہ مجھے احادیث لکھوا دے، انہوں نے کہا کہ ابن خطاب کے میں احادیث کی کثرت ہو گئی، انہوں نے حکم دیا کہ احادیث ان کے پاس لائی جائے، لوگ جب لائے تو ان کو جلا دینے کا حکم دیا۔ یہ ثابت نہیں ہے، اس کی ہم نے وضاحت کی ہے پچھلے درسوں میں۔ راوی نے کہا کہ قاسم نے مجھے حدیث سے لکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہیں پر جواب ہے، قاسم محمد سے مروی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی عشاء کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں۔ محمد ابن عمر نے کہا کہ یہ خاص نشست ہوتی تھی، عشاء کے بعد بیٹھتے تھے ان کے تلامذہ۔ محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم اور سالم بن عبداللہ کی مسجد نبوی میں ایک ہی مجلس تھی، ان دونوں کے بعد عبد الرحمن ابن قاسم اور عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھتے تھے، ان کے بعد مالک ابن انس بیٹھتے تھے،
وہ جگہ قبر و ممبر کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے روبرو تھی۔ مالک بن انس کہتے تھے کہ عمر عبدالعزیز نے کہا کہ اگر قاسم خلافت کے لیے ہوتے تو بہتر ہوتا۔ خودداری کا عجیب واقعہ سلیمان سے مروی ہے کہ عمر بن عبید اللہ میرے ہمراہ عبداللہ ابن عمر و قاسم بن محمد کے پاس 1000 دینار بھیجے تو ابن عمر رضی اللہ اس کو لے لیا، لیکن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کی بیوی نے کہا کہ میرا بھی رشتہ ہے تو مجھے دے دو، انہوں نے دے دیا۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ اگلے صفحے پر ایوب سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کے جسم پر سب سے ٹوپی دیکھی اور سربری چادر دیکھی جس پر رنگین دھاریاں کسی قدر زعفران سے رنگی ہوئی تھی۔ ایوب نے کہا کہ وہ ایسے 1,00,000 درہم بھی چھوڑ دیتے جن میں انہیں کچھ بھی شک ہوتا۔ دیکھیے جسم یعنی جب ان کا انتقال ہوا، ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ 1,00,000 درہم آپ نے چھوڑے جس میں ایک جو ہے ایک درہم بھی جو ہے اس میں اندر حرام کا شائبہ نہیں تھا۔ علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر کا ذکر سنا، انہوں نے ان کی بزرگی بیان کی اور کہا کہ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن قاسم کے لیے بھی بزرگی تھی، یعنی باپ اور بیٹے دونوں صاحب فضیلت تھے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے لوگوں کو کسی زکوٰۃ کے بارے میں جس پر ان کے والد یعنی قاسم بن محمد ملتزم تھے تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو کہا کہ واللہ اللہ کی قسم لوگ ایسے شخص سے بات کرتے جس نے اس میں سے کبھی ایک کھجور بھی نہیں حاصل کی، یعنی اتنے متقی تھے قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے تم بقدر اپنی واقفیت یہ کہتے ہو، یعنی اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے باہمی اختلاف کے متعلق رائے قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف لوگوں کے لیے رحمت تھا۔ ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر لگ بھگ 10 سے 15 گھنٹے جو ہے گفتگو کی ہے کہ اختلاف کیوں تھا، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو صحابہ کا اختلاف رحمت تھا۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ لیکن اختلاف کے باوجود قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا ایک قول جس کے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر نقل کیا کہ جب اختلاف ہو تو قرآن حدیث اور اجماع کی روشنی میں اختلاف کو حل کیا جائے گا۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد کو دیکھا کہ اول نہار میں مسجد آتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھتے، پھر لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، یعنی مفتی ہے اس وقت۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد اپنے گھر سے صبح کو مسجد آتے، نماز پڑھتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، لوگ ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ رابعہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد ضعیف ہو گئے تھے، اپنی منزل سے سوار ہو کے مسجد منا میں آتے اور ادھر پڑھتے، پھر مسجد سے جمرات تک پیادہ جاتے، پیادہ چل کر ان سے رمی کرتے اور پیدل ہی مسجد کی جانب سے لوٹتے، جب مسجد آتے تو سوار ہو جاتے۔ لباس کی تفصیل قاسم رحمہ اللہ کی انگوٹی کا نقش انہی کا نام تھا۔ افلا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی انگوٹی کے نگینے میں ان کا اور ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ انگوٹی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی گئی جس میں ان کا نام تھا۔ ان کی انگوٹھی چاندی کی تھی جو ان کے بائیں ہاتھ میں تھی، اس پر نقش یعنی اس پر لکھا ہوا تھا، انسکرائب تھا قاسم بن محمد۔ قاسم بن محمد کو دیکھا اپنی مونچھیں بالکل نہیں کترواتے تھے، اسے اچھی طرح کترواتے تھے۔ قاسم بن محمد کے ناخن سفید دیکھے، ان پر کبھی مہندی کی زردی نہیں دیکھی۔ کرتے آپ رحمہ اللہ کرتے اور جبے کی آستینیں دیکھی جو ان کی انگلیوں سے 4 انگل یا ایک بالش اسی کے قریب آگے بڑھ جاتی تو پہنتے دیکھا۔ کیا ہے اگلے صفحے پر جائیں جی۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا کپڑا مرف کا کپڑا پہنتے تھے، بدن پر جبہ دیکھا، یہ آپ کا لباس ہے، چادر اوڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جبہ دیکھا، اور یہاں پر رنگ بتائے گئے ہیں، سب ٹوپی پہنتے تھے اور چادر دیکھی جس پر رنگین دھاریاں کس قدر زعفران سے رنگی ہوئی تھی، پھر بدن پر جبہ دیکھا اور ان کے بدن پر جبہ، اور یہ کیا ہے قاسم محمد کو دیکھا کہ کجاوے پر غباری رنگ کی چادر، بدن پر زرد اور چیروں کے رنگ کی چادر، قاسم محمد بدن مبارک باریک کرتا دیکھا، وقت دیکھا جب بیماری میں
عیسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان کو دیکھا جب بیماری میں ان کی عادت کو گیا تھا، ان کے بدن پر زرد رنگ کی ایک تہبند تھی جس سے نصف ران باہر نکلی ہوئی تھی۔ فاطم محمد ابو کی عبداللہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد کے پاس گیا، ایک زرد رنگ کے خیمے میں تھے اور نیچے زرد فروش اور سخت تکیے تھے۔ میں نے کہا کہ عبدالرحمن یہ وہی چیز کے متعلق ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے جسے استعمال کیا جائے تو حرج نہیں۔ تکلف کا کپڑا مکروہ ہے۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو سر پر سفید ٹوپی دیکھی۔ ایک مروی ہے کہ اس وقت دیکھا جب انہوں نے شادی کی تھی، وہ قدر زعفران کی رنگ کا چادر اوڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن قاسم زمرین کے جو والد قاسم بحالت حرام خفیف عصفور زرد رنگ کی گھاس کی رنگی ہوئی چادریں استعمال کرتے تھے۔ عیسیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قاسم کو دیکھا کہ خفتہ لباس پہنتے تھے، بدن پر خاکی چادر کی خضاب لگاتے نہیں دیکھا، اور ان کا جو اپنا سر اور داڑھی مہندی سے رنگتے ہوئے دیکھا۔ جی اگلے صفحے پر جائیں۔ فطری سے مروی ہے کہ دیکھا اپنی داڑھی زرد رنگ کے تھے۔ داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم محمد کو دیکھا کہ سر اور داڑھی میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔ مروی ہے کہ قاسم محمد اپنا سر اور داڑھی قریب میرے خضاب کے رنگ کے تھے۔ محمد بن عمر کی داڑھی کا خضاب زردی مائل مہندی کا تھا، ان کا سر سرخ تھا۔ فکر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم محمد کو دیکھا کہ ان کے بدن پر باریک کرتا تھا اور وہ اپنی داڑھی تیل سے زرد کرتے تھے۔ قاسم نے جب اپنی وصیت لکھوائی تو کہا کہ لکھو، یعنی وصیت لکھا ہے تو کہا لکھو۔ کاتب نے لکھا کہ یہ وہ ہے جس کی قاسم بن محمد نے وصیت کی، جو گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ قاسم نے کہا کہ اگر آج سے پہلے ہم اس کی گواہ نہ تھے تو ہم بد نصیب ہیں، یعنی گواہی تو زندگی بھر دیتے رہے۔ سلیمان عبد الرحمن سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد کی وفات قدیر میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے انہیں کپڑوں میں جن میں نماز پڑھتا تھا، میرے انہی کپڑوں میں جن میں نماز پڑھتا تھا، یعنی میرے کرتے اور تہبند اور چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ ان کے بیٹے نے کہا اے ابو، آپ دو کپڑے نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور زندہ بنسبت میت کے نئے کپڑے کے زیادہ محتاج ہیں، تو مجھے انہی کپڑوں میں کفناؤ جس میں نماز پڑھتا تھا۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر تعریف نہ کی جائے۔ یزید سے مروی ہے کہ میں قاسم کی وفات میں موجود تھا، ان کی وفات خدیج میں ہوئی۔ مشلل یہ کیا ہے پتہ نہیں مجھے، دفن کیے گئے۔ خدیج اور اس کے درمیان قریب 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے بیٹے نے تابوت اپنے کندھے پر رکھ لیا اور روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مقام پہنچ گئے۔ یعنی آپ دیکھیں تعریف پسند نہیں کرتے تھے، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس پر بھی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جس کو معرفت تاریخ کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے ان کے پاس آیا، قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کر ان سے پوچھا کہ آپ زیادہ بڑے عالم ہیں یا سالم بن عبداللہ، جن کا ذکر کل ہم نے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر بھی مدینے کے بہت بڑے عالم تھے، اسی وجہ سے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کو شامل کیا فقہ سبا میں۔ تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سالم رحمۃ اللہ علیہ کا گھر وہاں ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں سوال کیا ہوا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم بڑے عالم ہیں، کیونکہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ سالم کا گھر وہاں ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ تو محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ یہ کہیں کہ سالم مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے، کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا، کیونکہ حقیقت میں قاسم ابن محمد بن ابو بکر رحمہ اللہ ان سے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں زیادہ علم رکھتا ہوں، کیونکہ یہ خود کی شان بڑھاتا، یہ فرق تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنی تعریف بالکل پسند نہیں کرتے تھے قاسم ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن عمر نے کہا
کہ قاسم رحمہ اللہ کی وفات 108 ہجری میں ہوئی، جب وہ 70 یا 72 برس کے تھے، تو ان کی نگاہ جا چکی تھی، یعنی بینائی۔ ثقہ اور بلند و عالی مرتبہ فقیہ و امام و کثیر الحدیث، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی ہے، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی ہے یہ بات کہ کم و بیش آپ سے 200 حدیثیں مروی۔ کتنے؟ 200 حدیثیں مروی، کیونکہ بہت سارے صحابہ سے علم سیکھا آپ۔ اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ یہ جو سند آتی ہے، عبید اللہ بن عمر، پھر قاسم، عن القاسم، قاسم روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ سے، یہ سونے کی کڑی ہے، ذکر کیا سونے کی کڑی۔ ہم نے کہا نا کہ 3 لوگ ام المؤمنین کے بڑے عالم تھے، قاسم، عروہ اور امرہ رحمہ اللہ اجمعین۔ تو حدیث یہ جو جہاں پر ذکر کیا گیا ہے، میں وہ بات سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کثیر الحدیث و متقی تھے، ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔